لوگوں کی خدمت کر کے دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت بننے والے سماجی رہنما عبدالستار ایدھی کی معاشرے میں اتنی عزت و تکریم تھی کہ ڈاکو اور لٹیرے بھی بعض اوقات انہیں پہچان کر چندہ دے دیتے اور ساتھ میں یہ درخواست بھی کرتے کہ ہمارے مرنے کے بعد کفن دفن کا انتظام بھی آپ ہی کیجیے گا۔ فلاحی کاموں کے حوالے سے عبدالستار ایدھی کی خدمات کا چرچا شہروں، دیہاتوں اور جنگلوں میں موجود ڈاکوؤں تک پھیل چکا تھا۔ لوگ ایدھی کو ان کے بے لوث خدمت کے جذبے کی وجہ سے نہ صرف چاہتے تھے بلکہ ان کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے۔ عبدالستار ایدھی کی جانب سے عوام کی بے لوث خدمت کی داستان کا آغاز دوسری عالمی جنگ میں استعمال ہونے والی ایک کھٹارہ ایمبولینس سے ہوا تھا۔ ایدھی کا تعلق بانٹوا میمن کمیونٹی سے تھا۔ وہ قیام پاکستان کے بعد انڈین گجرات سے نقل مکانی کر کے کراچی آ گئے تھے۔ ان کی وفاشوار اہلیہ بلقیس بانو ایدھی کے مطابق پاکستان آنے کے بعد ابتدا میں ایدھی صاحب شادی کی تقریبات میں برتن دھونے جاتے، دودھ اور اخبار فروخت کرتے اور اس سے جو بھی آمدن ہوتی وہ چھوٹی موٹی فلاحی سرگرمیوں پر لگا دیتے۔ فلاحی کاموں سے ان کی وابستگی کو دیکھتے ہوئے جلد ہی انہیں چندہ بھی ملنا شروع ہو گیا تھا۔ کراچی آ کر ایدھی صاحب نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے میٹھا در کے علاقے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ڈسپینسری قائم کی، جہاں آس پاس کے علاقوں بالخصوص لیاری میں رہائش پذیر غریب افراد کو طبی سہولیات مفت فراہم کی جاتی تھی۔ بلقیس بانو ایدھی بتاتی ہیں کہ ایدھی صاحب نے سن 1954 یا 1956 میں سب سے پہلی ایمبولینس خریدی۔ سن 1957 میں جب چین سے ایشین فلو کی وبا دنیا بھر میں پھیلی تو عبدالستار ایدھی کو بڑے پیمانے پر فلاحی کام کرنے کا موقع ملا۔ بلقیس ایدھی کے بقول ان دنوں کراچی میں صحت کا نظام محدود تھا۔ جب فلو کی وبا آئی تو بہت لوگ مرنے لگے۔ ایدھی صاحب نے 4 پائیوں والا کیمپ لگایا۔ وہ مریضوں کو گھروں سے لاتے تھے اور سول اسپتال میں جو ڈاکٹر اور عملہ زیر تربیت تھا ان کے پاس جا کر انہیں ساتھ اپنے کیمپ لے آتے اور مریضوں کی ابتدائی طبی امداد کا بندوبست کرتے۔ تب ایدھی نے کراچی شہر میں 17 کے قریب کیمپس لگائے تھے جہاں حکومت کی مدد سے لوگوں کی ویکسینیشن کی جاتی تھی، اور اس کے بعد عبدالستار ایدھی کا کام بڑھتا ہی چلا گیا۔ بلقیس ایدھی کے مطابق ابتدا میں ایدھی صاحب کے پاس بس ایک ہی ایمبولینس تھی، لیکن بعد میں ان کی لگن اور جنون بڑھتا گیا۔ لوگوں نے ان کی مدد کرنا شروع کی اور کچھ ہی عرصے میں ایمبولینسوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور آج ایدھی کی 1500 کے لگ بھگ ایمبولینسز ہیں۔ بلقیس ایدھی بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کے پاس کئی بے اولاد جوڑوں کی درخواستیں موجود ہیں جو لاوارث بچوں کو گود لینا چاہتے ہیں، مگر اب ایسے افراد کو دینے کے لیے ان کے پاس بچے ہیں ہی نہیں۔ ایدھی کے جھولا پروجیکٹ کے بارے میں بلقیس ایدھی کا کہنا ہے کہ پہلے کچرے کے ڈھیروں سے روزانہ نومولود بچوں کی لاشیں یا زندہ بچے ملتے تھے۔ اس صورتحال پر ایدھی صاحب رات کو بیٹھ کر مجھ سے مشورہ کرتے تھے۔ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، میں بھی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ پھر ایک روز انہوں نے کہا کہ ہم جھولے لگائیں گے تاکہ لوگ بچوں کو قتل نہ کریں اور نہ ہی انہیں پھینکیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے سینٹروں کے باہر جھولے لگائے اور لوگوں سے کہا کہ وہ بچوں کو اس میں ڈال دیں، آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا۔ بلقیس ایدھی بتاتی ہیں کہ ہمارے اس اقدام کی علماء نے بہت مخالفت کی اور ہمیں جہنمی قرار دے دیا۔ مولوی حضرات ایدھی سے کہا کرتے تھے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے۔ انہوں نے ہمیں کافر قرار دینے کے فتوے بھی دیے، لیکن ایدھی صاحب ڈٹے رہے اور ان کا ملا حضرات کو یہی کہنا تھا کہ مجھے تمہاری والی جنت میں نہیں جانا۔ بلقیس ایدھی کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کی معاشرے میں اتنی عزت تھی کہ کئی مرتبہ ان کا ڈاکوؤں سے پالا پڑا تو انہوں نے پہچاننے کے بعد ایدھی صاحب سے نہ صرف معافی مانگی بلکہ ان کو چندہ بھی دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک روز رات کے وقت وہ ٹی بی سے مرنے والی ایک نوجوان لڑکی کی لاش لے کر سانگڑ جا رہے تھے کہ راستے میں گھوڑوں پر سوار ڈاکو نے روک لیا۔ ڈاکوؤں کا ارادہ لڑکی کے لواحقین کو لوٹنے کا تھا، تاہم ایدھی صاحب کے ساتھ گفتگو کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ وہ کس شخص کو روکے کھڑے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ان سے معافی مانگی بلکہ ان کو چندہ بھی دیا۔ ڈاکو نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے ماں باپ بھی ہماری لاشیں لینے نہیں آئیں گے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری لاشوں کو لینے آئیں گے اور دفنائیں گے۔ بلقیس ایدھی کا بقول نوری آباد ٹی بی سینٹر میں ایدھی صاحب نے اپنی زندگی میں ہی 2 قبروں کی جگہ کی نشاندہی کر دی تھی تاکہ مرنے کے بعد میں اور وہ اسی جگہ دفن ہوں۔ 8 جولائی سن 2016 کو ایدھی صاحب کی اسی قبر میں تدفین کی گئی جو قبر انہوں نے اپنے لیے بنوائی تھی۔ خیال رہے کہ بلقیس ایدھی نے عبدالستار ایدھی کی میٹھا در میں قائم ڈسپینسری میں بطور زیر تربیت نرس اپنی خدمات کا آغاز کیا تھا۔ عبدالستار ایدھی نے انہیں شادی کی پیشکش کی تو بلقیس بانو نے ہاں کر دی۔ بلقیس بتاتی ہیں کہ ایدھی صاحب اور میری عمر میں کافی فرق تھا۔ کئی لڑکیوں نے منع کر دیا تھا کہ ان کی داڑھی ہے، لیکن جب میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم عبدالستار ایدھی سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں نے ہاں کر دی۔ بلقیس بانو کہتی ہیں کہ شادی کے بعد میں اکثر لڑتی جھگڑتی تھی کیونکہ ایدھی صاحب نے کبھی نارمل گھریلو زندگی نہیں اپنائی، اپنا گھر لے کر نہیں دیا۔ میں ان کے پاس رہتی تو ہمارے بچے میری والدہ کے گھر رہتے تھے۔ میرے 3 بچے ہوئے تو انہوں نے وہیں ٹی بی وارڈ کھول لیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں، اب یہاں ٹی بی وارڈ کھل گیا ہے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو ایدھی صاحب نے مجھے میری ماں کے پاس بھیج دیا،
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بلقیس ایدھی آج بھی اسی ڈسپینسری کے ایک کمرے میں رہتی ہیں۔ اس 3 منزلہ عمارت میں فرسٹ فلور پر انتظامی دفتر اور مردوں کا دواخانہ ہے، دوسری منزل پر میٹرنٹی ہوم اور بلقیس ایدھی کا کمرہ، جبکہ تیسری منزل پر 5 سال تک کی عمر کے بچوں کے کمرے، کلاس روم اور کچن ہے۔ بلقیس بانو کی خواہش اور تقاضے کے باوجود عبدالستار ایدھی نے انہیں ذاتی گھر نہیں دلوایا، تاہم وہ ایدھی سے منسوب ہونے کو اپنے لیے باعث فخر قرار دیتی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔